رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جو ہے نا کچھ قوانین شروع کر رہے ہیں، اور پیچھے جو چیزیں میں تیز کروائی ہیں میں انشاءاللہ ان کو نا تھوڑا سا آپ کو وہ کرواؤں گا اس کے اندر، جب اجرا کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر اس لیے تیز کروانی تھی کہ جب اس کو ہم لگا رہے ہوں گے قوانین کو جب قرآن مجید میں، تو پھر میں وہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ علامت ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی، تو آپ لوگوں نے خود بھی کتاب سے پڑھ لینا ہے ایک دفعہ اس کو، تاکہ میں پھر اس میں مجھے آسانی ہو جائے گی۔ کچھ قوانین ہوتے ہیں، دیکھو جو قوانین ہوتے ہیں، قوانین قانون بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے؟ قانون جو کہا جاتا ہے کہ اصل میں اس میں بتائیں گے، اصل میں تو یہ اس کا لفظ لغوی مانا گیا ہے مستر کتاب۔ کتاب کتاب جو ہے نا کاتب کی جمع ہے، کاتب، ٹھیک ہے نا۔ مستر کہتے ہیں آلہ ناپنے کا، جو آلہ جیسے آپ فٹ کہتے ہیں نا، فٹ رولر جو ہوتا ہے جیسے آپ لائن لگاتے ہو، تو جیسے کہ وہ کاتب جو ہوتا ہے نا اس کے ذریعے سے چیزوں کی جب الف با تا وغیرہ لکھتا ہے یا کوئی چیز بھی لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مستر، ہاں مستر کتاب، سطر سے مستر، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے مستر۔ اس میں علامت کون سی پائی جا رہی ہے؟ میم کے نیچے کسرہ آیا ہوا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستر کتاب کہیں گے اس میں سے۔ تو وہ جب نیچے مستر کتاب آ گیا، کاتب کا آلہ جو ہے اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو کہ جب الفاظ آتے ہیں تو قوانین، عربوں نے جب یہ دیکھا، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے زبان وجود میں آتی ہے، جب زبان وجود میں آئی اور ایک جیسے الفاظ وغیرہ مختلف چیزیں آتے رہے جب وہ، تو یہ فارسی نہیں ہے مستر کتاب، یہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے مستر، مفعلن، مفعلن، اور کتاب کاتب کی جمع، کتاب زراب، زارب کی جمع جو ہے نا زراب، تو کاتب ان کی جمع کیا آئے گی؟ کتاب آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ مستر، مستر جو ہے نا میم آلہ، اس میں آلہ ہے نا، اس میں آلہ، اس میں آلہ کیا آتا ہے؟ مفعلن کا وزن آتا ہے، مفعلن، مفعلان، مفاعل، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اس میں سے تو وہ یہ فارسی ترکیب ہے مستر کتاب، یہ فارسی ترکیب ہے، مضاف الیہ جو ہے اس کو ہم فارسی ترکیب کہتے ہیں کہ پھر، تو یہ جو انہوں نے دیکھا یہ کہ بہت سی ایسے لفظ جو تھے وہ ایک ہی طرح سے سارے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو الفاظ ہیں یہ سارے ایک جیسے، تو ہم ان کی ایک کیٹیگری، ان کو علادہ سے جوڑ لیتے ہیں، ان کو علادہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ جب ان کو ہم نے جوڑا تو ان کے لیے ہم نے ایک قانون بنا دیا۔ مثال جیسے میں صبح بھی مثال ایک دی تھی کہ اگر ایک آدمی نے، آپ کہتے ہو مسلم ہے، مسلم، تو مسلم کی جمع جو بنانے کے لیے جب وہ تھا تو انہوں نے کہا کہ جناب مسلم کی تسنیہ کیسے بنتی ہے؟ وہ بنتی ہے جناب علی مسلمان کی طرح، مسلمان، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی کاتب کی جمع کیا آئے گی؟ کاتبان، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب یہ جو تھا، تو ہم نے کہا کہ جناب کیا ہو گیا؟ الف نون لگاتے ہو تو تسنیہ بن جاتا ہے، الف نون لگانے سے کیا ہو جائے گا؟ تسنیہ، تو یہ انہوں نے کیا کر لیا؟ ایک قاعدہ قانون بن گیا، واو نون لگاؤ گے یا نون لگاؤ گے تو جمع بن جائے گا، تو اس طرح کچھ قوانین وہ بن جاتے ہیں۔ اب اس میں سے ہم دیکھتے ہیں، اور سارے قوانین کیا نہیں ہوتے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کو اگر کچھ قوانین بھی پتہ چل جائیں تو اس سے آپ کی عربی عبارت کے اندر آپ کو کافی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک قانون کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے الف والا قانون، ہوتا ہے الف والا قانون۔ الف والا قانون کیا ہے؟ یہ قانون مکمل وجوبی ہے، یہ اپنے پلے بچوں ہمیشہ باندھ لو کہ جب بھی آپ کو عربی زبان میں اگر الف لکھا ہوا نظر آ جائے، حمزہ کی بات نہیں کر رہا، الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے، اچھا، حمزہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کیا ہو؟ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا ساکن لگا ہوا ہو، ساکن لکھا ہوا ہو، اس کو حمزہ کہیں گے، ساکن لگا ہوا نظر آ رہا ہو آپ کو، تو ہم زبر زیر پیش یا کیا ہو ساکن نظر آ رہا ہو تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ اور الف کیا ہوتا ہے؟ الف ایسا ہوتا ہے جس میں یہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، سکون بھی نہیں ہوتا، الف پہ سکون بھی نہیں ہوتا، اچھا، تو الف وہ ہے جس میں سے، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ آپ کو اگر الف عربی میں لکھا ہوا نظر آئے گا تو یہ بات یاد رکھنا کہ ہمیشہ اس سے پہلے زبر ہوگا۔ اگر لکھا ہوا آپ کو الف نظر آ رہا ہے
تو الف ہمیشہ اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے. الف سے ماقبل اگر کوئی حرکت کوئی اور آ جائے گی تو الف الف نہیں رہے گا. وہ کہے گا کہ جناب علی بھائی میں اب گزارا نہیں ہے میرا، میرا گزارا نہیں ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ بھائی تم نے کیا کیا ہے، میرے سے ماقبل حرکت ہوگا کر دی ہے تم نے، تبدیل کیا ہے، اس لیے اب میں ہو جاؤں گا. تو اس قانون میں آپ کو یہی بتایا جائے گا، اور یہ بہت سی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ الف کا لہٰذا اگر الف کا ماقبل مضموم آ جائے، اگر الف سے پہلے کیا آ جائے، ضمہ آ جائے، الف سے پہلے کیا آ جائے، ضمہ آ جائے، تو اب بیچارہ یہ الف کیا ہو جائے گا، پتہ ہے کیا ہو جائے گا، الف الف واو میں کنورٹ ہو جائے گا. اس کو واو سے بدلنے واجب ہے. اور اگر الف کا ماقبل کیا آ جائے، کسرہ آ جائے، تو یہ الف کس میں کنورٹ ہو جائے گا، یا میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ ایسے بنانا واجب ہے، شرط ہے کہ اس الف کو حذف کا کوئی سبب موجود نہ ہو، کوئی اور سبب موجود نہ ہو الف کو حذف کرنے کا، کوئی اور سبب اس الف کو حذف کرنے کا کوئی سبب موجود نہ ہو. جیسے کہ زوربا جو کہ ماضی مجہول ہے، زاربا جیسے کہ زارہ سے ہونا ہے تو زاد کو ضمہ دیا، الف کو مضموم ہو گیا. آپ نے یاد ہے آپ نے گردان پڑھی تھی، قاتلا یقاتل مقاتلتن، باب مفعلہ، باب مفعلہ میں آپ نے قاتلا کی گردان پڑھی ہے، جو بھی پڑھی ہوگی. اس کا مجہول جب آپ نے پڑھا تھا نا گردانوں کے اندر باب مفعلہ کا، تو یاد ہے آپ نے کیا پڑھا تھا، آپ نے پڑھا تھا قوتلا. یہ کیا کام کیا آپ نے، قوتلا کیوں پڑھ لیا آپ نے، الف کدھر گیا، فعلا سے. تو یہ جو تھا وہ الف کس سے بدلا ہے، واو سے بدلا ہے. اچھا واو کیوں بدلا تھا، اب سنو ذرا. یہ اب اس میں ہمیں کیا بنانا پڑے گا، اس کے اندر ہمیں مجہول بنانے کا قاعدہ لگانا پڑے گا. مجہول بنانے کا قاعدہ بچوں کیا ہوتا ہے، ماضی سے مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، ماضی معلوم سے مجہول کیسے بنایا جاتا ہے. آخر آپ کو پتا ہے کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دو. آخر کو کیا کرو، اپنی حالت پر چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا. نمبر دو، آخر مجہول کے اندر آخر سے ما قبل جو آئے گا نا، سیکنڈ لاسٹ جو آئے گا، اس پہ ہمیشہ کسرہ آئے گا. اگر پہلے سے کسرہ موجود ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر کسرہ موجود نہیں ہے تو کسرہ دے دو. تو آخر سے ما قبل ہمیشہ کیا آئے گا، کسرہ آئے گا. ٹھیک ہوگی، دو باتیں. اب کیا کرنا ہے، اب جو آپ نے کام کرنا ہے، جتنے ماضی کے اندر کیا تھے، باقی جتنے حرف بچ جائیں گے، جتنے ماضی کے اندر باقی جتنے حرف بچ جائیں گے، جو متحرک ہوں گے ان کو ضمہ دے دو گے. جتنے متحرک لفظ ہوں گے ان کو ضمہ دے دو گے، جو ساکن ہوں گے وہ ساکن رہیں گے. تو اب ادھر سے کیا ہوا تھا، دو تو کام یہ ہو گیا، یہ ساکن تھا الف، یہ اپنی حالت پہ رہے گا. اس کاف بیچارے کی کیا آ گئی، شامت آ گئی، اور اس کو کیا دے دیا ہم نے، ضمہ دے دیا کاف کے اوپر. ٹھیک ہے نا. تو کاف یہ بن گیا یوں کر کے. اب ذرا پڑھ کے سناؤ، ذرا مجھے ذرا پڑھ کے سناؤ ذرا اس کو مجھے پڑھ کے سنائیں ذرا، کوئی پڑھو ذرا، کوئی پڑھو. پڑھیں ذرا، اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھا جا رہا. کیوں؟ الف سے پہلے کیا آ گیا، ضمہ آ گیا، پڑھا ہی نہیں جا رہا. اب شامت آ گئی ہے تو کیا کریں بھائی، اس لیے کیا کرتے ہیں بھائی، اس الف کو کیا کر دو اب واو سے. اب یہ قانون لگ گیا تو کیا بن گیا، قوتلا ہو گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، یہ جو تھا کہ اگر الف سے پہلے ضمہ آ جائے. اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ تو وہ ہو گیا. اگر الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا، یا سے بدل جائے گا. اچھا اسی طرح ہی جب مزرابوں سے جمع اقسا مزاریب وہ بنایا، مزاریب آپ نے پڑھا تھا، مفعلن مفعلان مفاعل، پھر آیا تھا مفعلاتن مفعلاتن مفعلان مفاعل، مفعلن مفعلان مفاعل، اور پھر آیا تھا کیا آیا تھا، مفعلن مفعلاتن مفعلتان مفاعل، مفعال مفعلان مفاعیل. پڑھا ہوا ہے نا، یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا. اس میں اعلیٰ کے تین ہم وہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. مصرب مصربان مزارب، مصربتن مصربتان مزارب، مصراب مصرابان مزارب، ایسا ہی تھا نا. مصراب ان سے، مفعال ان سے جمع آپ کیسے بناتے تھے، مفعال ان سے، مفعال. وہ اس میں اعلیٰ کے اندر تیسری رو آتی تھی، اپنی علم و صرف کھول کے بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے نا. مفعال ان سے. تو ہاں آگے اس کے آخری جمع کیا آتا تھا، مفاعیلو آتا تھا، مفاعیلو. مفعال مفعلان مفاعیلو. یہ کیسے بنا، مفاعیلو کیسے بنا، یہ مفعال سے جمع بنانی ہے، مفتاح سے مفاتی. ہاں سمپل، بہت اچھا، گڈ.
مفتاح سے مفاتی، یہ تو آپ کو آتا ہے نا، مفاتی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوتی ہے چابیاں، مفتاح سے، مفتاح سے بناتے ہیں، مفاتی بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو میں مفتاح سے بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے آپ کے لیے کام، کیونکہ آپ کو مفاتی کا پتہ ہے کہ مفاتی کیا ہوتے ہیں۔ ابھی مفتاح سے ہم نے ابھی کیا بنانا ہے؟ مفتاح، اس میں اعلیٰ کا سیکھ ہے، چابی کو کہتے ہیں، چابی کو۔ اب اس کی جمع بنانی ہے، جمع بنائیں گے اس کو، ابھی ہم جمع منتہی الجموع بنا رہے ہیں۔ جمع منتہی الجموع کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جمع جیسے مساجدو، مساجدو، جمع منتہی الجموع کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے کے اوپر بھی زبر ہوتا ہے، دوسرے کے اوپر بھی زبر ہوتا ہے، اسی جگہ الف ہوتا ہے، پہلے کے اوپر بھی زبر، جیسے مساجدو، ٹھیک ہے نا، مفاتی ہو، یہ سارے کے سارے یا کوئی اور چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، تو پہلے پہ بھی کیا لے کر آؤ؟ زبر لے کر آؤ، دوسرے پہ بھی زبر لے کر آؤ، فتح لے کر آؤ، اسی جگہ الف لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، جمع کے بعد جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع کا مطلب ہے جمع کی جمع، جمع کی جمع۔ اب یہ کیا آیا؟ مفتاح ان سے ہم یہ بنا رہے ہیں تو مفاتی، تو یہ تین ہو گیا۔ اب دیکھیں گے یہ کہ اس الف کے بعد کتنے حرف ہیں، الف کے بعد کتنے حرف ہیں، اس جمع بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس الف کے بعد کتنے حرف، اس الف کے بعد، اس الف کے بعد کتنے حرف ہیں، تو دیکھو میم اور فا آئے ہیں ابھی تک صرف، اس الف کے بعد تین حرف آ رہے ہیں، تا، الف اور ہا، تین حرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تین حرف آئے ہیں، اس الف کے بعد کتنے آنے ہیں؟ تین آنے ہیں، تا رہتا ہے، الف رہتا ہے اور ہا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کرنا ہے کہ پہلے کو کسرہ دینا ہے، یہ یاد رکھو، الف کے بعد کیا دینا ہے؟ پہلے کو کسرہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے کو کسرہ دینا ہے، دوسرے کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا، ابھی دوسرے کو ابھی الف تھا نا، مفا تی، اور آخر کو بھی اپنی حالت پہ چھوڑ دو، اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں جمع منتہی الجموع، آپ نے منصرف اور غیر منصرف پڑھے ہیں نا۔ جمع منتہی الجموع کیا ہوتا ہے؟ ایک سبب ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اس پہ تنوین نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ آ گیا، لیکن اب اس کو پڑھ کے دکھاؤ ذرا، مفا تیا، مفا تیا، تیا، پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے ہو؟ تو اب کیا ہوا؟ الف سے پہلے کیا آ گیا؟ کسرہ آ گیا، کیا کرنا پڑا ہمیں؟ اس کو ہمیں یا سے بدلنا پڑا، مفاتی ہو۔ مصباح کی جمع کیا آئے گی؟ مصباح چراغ کو کہتے ہیں، مصابیح، مصباح، مصابیح، بات سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھو یہ مصابی، یہ یہاں پہ بھی یہی کام ہوا ہے، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے، کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ تا کے بعد الف کہاں سے آیا؟ تا کے بعد الف نہیں آنا تھا بھائی، یہ ہے مفتاح، یہ جمع منتہی الجموع کا طریقہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تا، الف اور ہا، یہ تین حرف رہ گئے تھے، تو یہ تا، یہ تین میں نے لگانے تھے نا فا کے بعد، ٹھیک ہے نا، تا لگایا، الف لگایا اور ہا لگایا، اور تا کے میں نے کہا تھا الف کے بعد کسرہ دینا ہے، الف کے بعد کسرہ دیا ہے، الف کے بعد ہمیشہ کیا دینا ہے؟ کسرہ دینا ہے جمع الجموع میں، تو اب یہ آ گیا، دیکھو یہی چیزیں جو تھیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس کا کر دیا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کو ذرا غور کرنا ذرا۔ اچھا جی، پھر کہتے یہ ہیں آپ کو کہ جناب کہتے ہیں اس طرح ہی، اگر اس کا سبب نہ اچھا جی، تو اگر اس الف کو حذف کرنے کا کوئی سبب پائے گا، اس کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے اب اگر الف کو حذف کر دیا ہے تو حذف بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ دحیرجن جو تصغیر ہے دہراجن کی، اس کو جب دہراجن سے بنا کر سکتے ہیں الف میں، اچھا اب یہ دیکھنا ذرا، دہراج میں فعلن، یہ دہراج سے نا تصغیر بنانی ہے، دہراجن، دہراجن، اس کو لغت میں دیکھو، اس کا کیا مطلب ہے دہراج کا لغت میں مطلب دیکھو، دہراج، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی اس کے ہم نے تصغیر بنانی ہے، تصغیر بنانے کا بچوں قاعدہ ہوتا ہے، میں ایک ہی قانون میں نا بہت سے قوانین لگوا رہا ہوں آپ کو، اچھا صرف سمجھانے کے لیے،
اس لیے یہ نہ کہنا کہ استاد جی اس قانون کی سمجھ آ گئی ہے، نہیں نہیں نہیں، میں نے اس میں آپ کو جمع اقصا بنانے کا قانون بھی بتا دیا اسی کے اندر ہی، الف کے قانون میں جمع اقصا کا قانون بھی بتا دیا، اب تصغیر کا بنانے کا قاعدہ بھی بتا رہا ہوں کہ تصغیر کیسے بنتی ہے، تصغیر کیسے بنتی ہے دہراج سے۔ تصغیر جب بھی بنتی ہے نا بچوں تو یاد رکھنا کہ پہلے پہ ضمہ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے پہ کیا دینا ہے، دوسرے پہ فتحہ دینا ہے، دوسرے پہ کیا کرنا ہے، فتحہ دینا ہے، اور تیسری جگہ ہم نے یا لگانی ہے، جیسے جمع اقسا میں ہم نے الف لگایا تھا نا مفاتیح، اس میں ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ آ گئی ہے، تو تیسری جگہ کیا آ جائے گا، تیسری جگہ یا لگائیں گے، اچھا جی یا لگائیں گے اور ساکن ہوگا۔ اب اس کے بعد کیا کرو گے، اب دیکھو اس یا کے بعد کتنے حرف رہ گئے ہیں، اس یا کے بعد کتنے حرف رہ گئے ہیں، 3 رہ گئے ہیں، تو ایک را ہے، ایک الف ہے، اور ایک کیا آ گیا، جیم آ گیا، یہ را ہے، الف ہے، اور اس میں سے 3 آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تصغیر کا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ اگر کیا ہوتا ہے تصغیر دراج، جب دراج میں بنایا تو را کا الف کو یا سے نہیں بلا، الف زائدہ ہے، اور تصغیر میں ترخیم، اچھا جی، اب یہاں پہ نا، یہاں پہ کیا تھا، یہ الف زائدہ آ رہا تھا یہاں پہ، دہراجن، دہراجن فعلالن، فعلالن دہراجن، ٹھیک ہے نا، فعلالن، تو یہ الف زائدہ آ رہا تھا، تو یہ یہاں پہ جب زائدہ آ رہا تھا تو اب ہم نے کیا کیا، یہ اس میں سے یہاں پہ تو کھو دیا، اور اس الف کو ہم حذف کریں گے، اس کو ہم یا سے کیوں نہیں بدلا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو الف کو ہم یا سے بدل دیتے، دہائی ریجن ہو جاتا، دہراجن سے کیا بن جاتا، الف سے پہلے کسرہ آ گیا، کرنا ہمیں یہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے حذف کیا، کیوں حذف کیا، کہتے ہیں الف زائدہ ہے، اور تصغیر میں ترخیم، محض تخفیف کی وجہ سے کسی کو حذف کر دینا، زائد حروف زائد کر دی جاتے ہیں، تصغیر کے اندر کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے نا حرفوں کو چھٹی کرا دیا کرتے ہیں، ترخیم کر دیا کرتے ہیں، چھوٹا کر دیا کرتے ہیں اس میں سے، تو ہم نے الف کو کیا کر دیا، اس کی چھٹی کرا دی، تو یہ کیا بن گیا، دہائی ریجن بن گیا۔ اب اس کو پہلے اور تصغیر بنانے کا قاعدہ دیکھو، رجل سے رجیل، اتنا تو پڑا ہوا ہے نا، رجل سے کیا آتی ہے تصغیر، کیا آتی ہے، رجل، رجیل ہوتی ہے نا، کرشن سے قریش، رجیل کیسے بنا دیکھو، رجیل، پہلے پہ ضمہ دو، دوسرے پہ فتح دو، اور تیسری جگہ یا لگاؤ، میں نے کہا نا یہاں پہ ایک حرف تھا تو اس کو ایسے ہی رہنے دو، اگر 2 حرف ہوں گے تو تب بھی وہ بھی ویسے آ جائیں گے، 3 حرف ہوں گے تو کیا کرتے ہیں اس میں سے ہم آج کو حذف کر دیتے ہیں، یہ میں نے ویسے آپ کو وہ بتائی، اچھا قوانین، یہ پیج نمبر وغیرہ کا کوئی وہ نہیں ہوگا، میں آپ کو نا اس میں سے ایک ہی قانون کے اندر بہت سی چیزیں کروا رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ اشرف العزیز ہے، اشرف العزیز ہے، اچھا جی، اچھا ایک اور قانون آ گیا جی، اس کو ہم کہتے ہیں میعاد والا قانون، شکست دینا دہراج، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ گیا، اب آتے ہیں جی قانون نمبر 14، ہمارے پاس کیا ہے، میعاد والا قانون، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے، بیچ میں کچھ قوانین چھوڑوں گا، وہ آپ کو میں کسی نہ کسی اس میں اندر فٹ کرتا جاؤں گا آپ کو، اچھا جو اجرا کے اندر جو ہے میں چیزوں کو فٹ کروں گا، لیکن یہ اس کو میں تاکہ میعاد والا قانون یہ کہتا ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، اس قانون کا مطلب کیا ہے، اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ واو ساکن ہو، ٹھیک ہے نا، واو ساکن ہو، کہ واو ساکن ہو، مظہر ہو، مظہر کا مطلب ہے ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا، کیا آ گیا اس میں سے، واو ساکن ہو، مظہر ہو، اور ما قبل اس کا مکسور ہو، واو ساکن ہو،
مضر ہو اور ماقبل اس کا مکسور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے. یا سے بدلنا بشرط ہے کہ وہ واو باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ اس کا قدر سبب بھی موجود نہ ہو. اچھا اب دیکھنا ذرا میواد. میاد کا لفظ آپ نے سنا ہوگا نا, میاد ہے, میاد, ٹھیک ہے نا, میاد وعدے کا وقت جو ہوتا ہے نا, میاد کہتے ہیں نا, میاد وعدے کا وقت ہے نا, میاد وعدے کا وقت. بلکہ جو ہے نا اس میں سے یہ ظرف کی اس میں سے وعدے کی نہیں تو مفعال ان سے چلو اس میں سے وہ کر لو, اعلیٰ جو ہے اس میں سے کر لو بھی موجود سے جو ہے نا, نہیں اس کو وعدے کا وقت نہیں, میاد بس اس کو وہ کرو. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا جناب علی, لڑکنے کے معنی بھی آتے ہیں, دہرجہ کے معنی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا میواد, اب دیکھو واو ساکن ہے, مضر ہے, ظاہر ہے نا, اور ماقبل اس کا مکسور آ گیا. واو ساکن اور ماقبل کسرہ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدلنا کیا ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے. تو یہ دیکھو کیا بن گیا, میاد, میاد آ گیا, میاد آ گیا, ٹھیک ہے نا. واو ساکن تھا, ماقبل کسرہ تھا, ظاہر تھا, اور اس میں سے واو سے, لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ باب افتعال کے فاق کلمے کے مقابلے میں واو نہ آ رہی ہو اور اس کا قطع سبب بھی موجود نہ ہو, جیسے کہ میاشی میں ہوتا مضر ماقبل اس کا مقصور ہے. اچھا اگر باب افتعال کے فا کلمے کے مفزان, میزان, جیسے میزان, میزان آپ کر لیتے ہو, اگر باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں بھی نہیں ہو نہ کرتے سب موجود ہے, لہٰذا اس کو یا سے بدلنا. اگر باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے تو اس کو واو کو تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہوگا. یہ ایک اور قانون آ گیا. باب افتعال آپ کو پتا ہے اس کا وزن کیا ہوتا ہے, افتعال ہوتا ہے. کیا وزن ہوتا ہے, افتعال, ایسا ہی ہے. اگر مثال آ جائے, مثال کا کیا مطلب ہوتا ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو, مثال کسے کہتے ہیں کہ فا کلمے کے مقابلے میں کیا آ جائے, واو آ جائے, تو ابتعادہ بنے گا. یہ ابتعادہ, ابتعادہ. تو اب آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا, اس قانون کے تحت کیا کرنا چاہیے تھا, واو کو یا سے بدلنا چاہیے تھا. واو کو یا سے بدلنا چاہیے تھا نا, واو ساکن تھا, ماقبل کسرہ آ گیا تھا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا, واو کو یا سے بدلنا چاہیے تھا. لیکن ہم یہاں پہ واو کو یا سے نہیں بدلیں گے, واو کو یا سے نہیں بدلیں گے. کیوں؟ کیوں اس لیے نہیں بدلیں گے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ باب افتعال کی فا کلمے کے مقابلے میں وہ واو نہیں ہونی چاہیے. وہ واو کس کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے, باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. اگر آ جائے تو پھر کیا کریں گے, تو ادھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں گے, ہم ہمارے پاس ایک قانون ہوتا ہے, ہم واو کو تا کر کے تا کا تام ادغام کر دیں گے تو اتعادہ بن جائے گا. دیکھو تو واو کو تا کر کے تا کا تام میں ادغام کر دیں گے, یہ کیا ہو جائے گا, ابتعادہ کی بجائے کیا آ جائے گا, اتعادہ, یوں ہو جائے گا. ایسے میں لکھ رہا ہوں. اب یہ دونوں کا ادغام ہو جائے گا تو کیسے لکھو گے, اتعادہ, شد کے ساتھ لکھ دو. آپ کو نظر یہ آئے گا اتعادہ جب دیکھو گے, لیکن اصل میں اس کا مادہ کیا ہوگا, وعدہ ہوگا, واو عین اور دال ہوگا. مادہ اس کا یہ ہے, لیکن واو تمہیں نظر نہیں آ رہا, واو نظر نہیں آئے گا, واو نظر نہیں آئے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. تو اگر چال کے اگر حرکت سو موجود ہو تو پھر اس کو یاس نہیں بدلا جائے گا, برکت دی جائے گی. مثال جیسے دیکھو, افزاتن اصل میں افزازاتن تھا, دیکھو افزازاتن, ٹھیک ہے نا, یہ افزازاتن تھا. اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے پتہ ہے, یہ دونوں دو جنس سے ایک جنس کے آ گئے ہیں. جب ایک جنس کے آ جاتے ہیں نا, آواز آ رہی ہے, جب دو ایک جنس کے آ جائیں حروف, تو اگر کیا ہو,
یہ ایک اور قانون ہے، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پہلا دونوں متحرک ہیں تو پہلے والے کی حرکت جو ہے نا کیا کرو، ما قبل کو دے دو. تو اب دیکھو یہاں پہ کیا کر دیا، واؤ کو حرکت ما قبل کو دے دی ہے. واؤ کی حرکت کیا کر دی ہے، نہیں زا کی حرکت. یہ قانون یہ تاکہ ایسے ہم ادغام کر دیں اس کو، تو اس کو آپ کیا پڑھیں گے، عوضتن پڑھیں گے شد کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اصل میں کیا تھا عوضتن کے، اصل میں کیا تھا افزاتن تھا. یہاں دو لہٰذا پہلی ذاکر تو عوضتن ہو گیا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ آئی. ہاں ادغام کے لیے ہمیشہ پہلا ساکن ہونا چاہیے. ادغام کے لیے ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، پہلا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے، ساکن ہوگا تب ادغام ہوگا. یہ بات یاد رکھو. اچھا جیسے میں نے کہا تھا شدہ، شدہ کا کیا مطلب تھا، شدہ شد دا. اس کو ہم نے کیا کیسے پڑھا، پھر اس کو ہم نے شدہ کر کے پڑھا، شدہ شدہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جناب علی آپ کے پاس کیا آ گیا، یہ میادن والا قانون بھی آ گیا. تو میادن والا قانون کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وزتن اصل میں کیا تھا، افزازن تھا. اب کیا ہے دیکھو، دو ایک جنس کے آئے ہوئے ہیں، متحرک ہیں. تو اب کیا کریں گے، ماقبل کی اور اس سے پہلے اگر ساکن ہوگا نا تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس صورت میں ہم اس کی حرکت کو ماقبل کو دے دیتے ہیں. جب اس کو ماقبل کو دے دیں گے تو اب دیکھو ہونا تو قانون لگنا چاہیے تھا نا. واؤ ساکن تھا اور ماقبل کیا تھا، کسرہ تھا. اس واؤ کو یا سے بدلنا چاہیے تھا، واؤ کو یا سے بدلنا چاہیے تھا. لیکن واؤ کو یا سے نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا، کیونکہ اس کو ہم نے حرکت ماقبل کو دے دی ہے. حرکت ہم نے کیا کر دی ہے، اس کی ماقبل کو دے دی ہے. تو جب ماقبل کو دے دی ہے تو اب یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس طرح ہو جائے گا، تو عوضتن ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں ذرا. مزے کے قوانین بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بس تھوڑا سا کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے لاجک استعمال کرنی ہوتی ہے چیزوں کے اندر سے. اچھا جی، اب دیکھو جی ایک اور قانون آ گیا، وہ ہوتا ہے وعدتا والا قانون. یہ بھی بڑا آسان قانون ہے اور بڑے مزے کا قانون ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتا ہے. وعدتا والا قانون، یہ کیا کہتے ہیں، یہ قانون بھی مکمل ہو چکے. اس قانون کی دو صورتیں ہیں، دال ساکن ہو اور اس کے بعد تا متحرک کو، تو اس دال کو تا کر کے طاقت نظام کو وشک ہے، بشرطے کہ وہ تا باب افتعال کی نہ ہو. بشرطے کہ وہ تا باب افتعال کی نہ ہو. باب افتعال کے اندر بڑے قوانین چل رہے ہوتے ہیں. اچھا باب افتعال، تفاعل، تفاعل وغیرہ جو ہے نا. اچھا جی، تو کہتے ہیں دال ساکن ہو. دیکھو میں مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں فعلتا، تو نے یہ کام کیا نا، فعلتا. یہ کون سا سیکھا ہے، ساتواں سیکھا ہے، فعلتا ساتواں سیکھا. یا فعلتی بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کہتا ہوں تو نے وعدہ کیا، تو نے وعدہ کیا، وعدتا. دال ساکن ہے، دال ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے، تا متحرک ہے. تا متحرک ہے نا، وعد تا، وعد وعد. کلکلا بھی میں کر رہا ہوں، دیکھو وعد تا، دال کے بعد کیا آ گیا، تا آ گیا، وعد تا. تا متحرک تا. اب کیا کریں گے، جب اس طرح آ جائے گا تو دال دال کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے، بشرطے کہ وہ تا کس کی نہ ہو، باب افتعال کی نہ ہو. جیسے کہ دیکھو وعدتا اصل میں کیا تھا، وعدتا. دال لکھنے میں آ رہی ہے لیکن پتہ ہے آپ پڑھتے نہیں ہو دال کو، آپ کیا پڑھتے ہو، وعدتا، الذی وعدتا. یہاں پہ لکھنے میں بھی لکھ لی ہے، بس لکھ دی ہے. اگر تو لکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ لکھا گیا اس نے قرآن و حدیث کے انسان آتا رہا ہے، تو ہم کیا کیا ہم نے، لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں بالکل نہیں آ رہا. وہ آتا یہاں پہ آپ وہ نہیں کرنا. اچھا کل کلے نہ کرتے پھرنا، وہ آت تا ایسے نہیں، وہ آتا
آتا، الذی و آتا. سمجھ آ گئی ہے؟ اگر دال ساکن کے بعد تا افتعال کی واقعہ ہو جائے تو وہاں تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کرنا واجب ہے. اچھا جی، اگر آپ کہتے ہیں استاد جی نہیں باب افتعال میں آ ہی جائے تو پھر کیا کریں گے؟ جیسے دیکھو آپ ذرا، اد تاغاما، یہ افتعالا کا وزن ہے. اچھا، اد 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 تاغاما. اب قانون کیا کہہ رہا تھا کہ دال کے بعد اگر تا آ جائے اور تا متحرک ہو تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دال کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرنا چاہیے تھا. تو اس کو پڑھنا چاہیے تھا اتغاما. ایسا ہی تھا، دال کو تا کرنا چاہیے تھا اور تا کا تا میں ادغام کرنا چاہیے. اس کو پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ اتغاما. اتغاما پڑھنا چاہیے تھا. لیکن ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس قانون کے اندر شرط لگائی تھی کہ واتا والا قانون کیا نہ ہو کہ وہ دال باب افتعال کی، اچھا جی، وہ تا جو ہے نا، وہ تا جو واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا دال. اچھا جی، تو وہاں پہ کیا ہے، بشکر تا افتعال کی نہ ہو، تا افتعال والی نہیں، یہ باب افتعال، یہ تا افتعال والی ہے. اس لیے اب یہ نہیں کریں گے. اب کیا کریں گے یہاں پہ؟ اب یہاں پہ الٹا کام کریں گے. اس تا کو بھی نا، ویسے تو اس دال نے کیا کرنا تھا، باب افتعال کی جو تا ہے نا، تا، اس نے کیا کیا ہے، اب وہ کیا کرے گی، وہ تبدیل ہو جائے گی. بیچاری بڑی کمزور قسم کی تا ہے. ویسے تو واتا میں دیکھو تا اتنی مضبوط تھی کہ اس نے دال کو بھی کیا کر دیا، تا بنا کے رکھ دیا. یہ تا بیچاری کیا ہے، یہ تا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، مسکین ہے، مسکین تا ہے، مسکین تا. یہ تا کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی خود. کس سے؟ دال سے بدل جائے گی. تو اب یہ کیا ہو جائے گا، اد اد داغاما، اد داغاما. اب اس کا آپس میں ادغام کر کے جو ہے نا، دال کا دال میں ادغام کر دو گے تو یہ کیا بن جائے گا، اد داغاما پڑھنا واجب ہے. سمجھ آئیے؟ تو باب افتعال کی جو تا ہے نا، تا، یہ بیچاری بڑی کیا ہے، شریف قسم کی تا ہے، شریف تا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب دیکھو قرآن مجید میں استعمال بھی کیا ہوا ہے. اچھا اب دوسرے یہ نمبر ایک تھا نا، خانوں کو دو صورتیں ہیں. دوسری صورت کیا ہوگی؟ اگر تا ساکن کے بعد دال متحرک واقع ہو. اگر تا ساکن کے بعد دال متحرک ہو جائے، الٹا کام ہو گیا. اب پہلے تھا کہ دال ساکن اس کے بعد تا ہو. دوسرا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کا اسی کے شک جو ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تا تو تا کو دال کر کے دال میں کرنا واجب ہے. تا کو دال کر کے دال میں ادغام کرنا. تا ساکن کے بعد دال آ جائے، تا ساکن کے بعد دال آ جائے، اس تا کو دال کا دال میں، جیسے کہ دیکھو اب یہ فلم مسکلت دا واللہ، اصل میں کیا تھا، اسکلت، اسقلت. جب ان کا دعویٰ کیا ہوگا، بھاری، اسقلت، اصل میں یوں تھا. اور یہ آگے کیا تھا، یہ. اب یہ کیا کیا، فلم مسکن، جو بھاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہو گیا اس میں سے، اب یہ دیکھو ذرا، یہاں پہ کیا ہے، تا ساکن کے بعد دال متحرک آ گئی ہے. تا ساکن کے بعد دال متحرک، وہاں پہ کیا تھا، دال ساکن کے بعد تا آ جائے. تا تا ساکن کے بعد اس میں سے نا دال ساکن کے بعد تا آتی ہے. اور یہاں پہ کیا ہے، تا ساکن کے بعد دال آ گئی ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ بیچارے جو تا ہے نا، تا، یہ کیا کر جائے گی، یہ دال میں کنورٹ، لکھنے میں آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی. تو فلم اسکلد دا اللہ، اسکلد، ٹھیک ہے. اس کو ایسے پڑھیں گے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. تو اس لیے کہا تھا کہ تا اور دال کے قریب المخرج ہیں. تا، تجوید جنہوں نے پڑھی ہوگی، تجوید پڑھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، تا اور دال کیا ہوتے ہیں، قریب المخرج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آ گئی حمزہ وصلی نہیں، حمزہ قطعی ہے، یہ باب فعال کا حمزہ ہے، اسقلت. ٹھیک ہے نا؟ یہ فلم اسقلت، ٹھیک ہے نا، فلم اسقلت، فلم مسقلت نہیں، فلم اسقلت. اکرمت، اکرم اکرم اکرم، اسقل اسقل اسقلو اسقلت.
یہ باب فعال کا. ہاں لکھنے میں آئے گی، پڑھنے میں نہیں آئے گی. اچھا اب میزان ان کا الٹ قانون آ گیا. میزان ان کا الٹ، میزان ان میں تھا نا کہ واو ساکن تھا، ما قبل کسرہ آ گیا تھا میاد ان والا، تو واو کو یا سے بدل دیں گے. لیکن ہم نے شرط یہ لگائی تھی کہ وہ کیا نہ ہو، وہ واو باب افتعال کی فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اور اس واو کو کیا نہ ہو، حرکت دینے کا کوئی سبب نہ پایا جائے. ٹھیک ہے. اب الٹا قانون آ گیا. الٹا قانون کیا آ گیا، دیکھیں نا الٹا قانون کیا آ گیا. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا، ایک منٹ. کیا ہو گیا، اچھا جی یہ ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں یوسر والا قانون. یہ اس کا میں نے بتایا الٹ قانون ہے. یوسر والا قانون میعاد ان کے الٹ قانون ہے. وہ کیا بھائی، یہاں پہ کیا ہو، یہ قانون مکمل وجوبی ہے. یہ قانون کیا کہتا ہے، تمہید کا حاصل یہ ہے. اچھا جی اب یہ آپ کو تمہید آپ کو ایک وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک تمہید آپ کو باندھ کے جو ہے نا اس میں سے ہم کریں گے. چلیں اس کو میرے خیال میں ابھی اتنا رکھتے ہیں، اس کو کل وہ کریں گے. ابھی ذرا اجرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اجرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں، نہیں بلکہ ریکارڈنگ کو پاز کریں ابھی ہم، تاکہ اجرا پہ جائیں. پاز کریں صرف، اس میں سے اجرا اس کے ساتھ چلے گا. چلیں جی. یکذبونا، یکذبونا، مجھے یہ بتاؤ کہ جی یہ کیا ہے، یہ یکذبونا یہ کیا ہے آپ کے خیال میں. اس سمے فعل ہے، حرف ہے. یکذبونا آپ کے خیال میں کیا ہوگا. واقعی ہیں. عمر شریف صاحب، عثمان صاحب، عثمان صاحب کہتے ہیں سرفیوں کے نزدیک. جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ نہ ہو. بس صحیح کسے کہتے ہیں، صحیح اس کے کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ نہ ہو. بس صحیح وہ ہوتا ہے جس میں حروف اصلیہ میں حمزہ نہ ہو، تو وہ صحیح ہوگا. اچھا تو قالا، قالا صحیح ہے، قالا یقولو. نہیں، حرف علت ہے. اور فیرت بھی نہ ہو، واہ واہ یہ کیا بات ہوئی. میں نے اس دن پڑھایا تھا بچے، میں نے کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ صحیح کسے کہتے ہیں جس کے فا این حروف اصلیہ کے مقابلے میں، فا این لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں. تو یہ صرفیوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. تو اس میں حمزہ ہے، لا تفسدوا ہے نا سے. اس کا وزن کیا نکلے گا، ویسے لا تفسدوا کا وزن کیا نکلے گا. وزن کیا نکلے گا، لا تفسدوا کا وزن کیا ہوگا. حروف اصلیت اس کے فسادات وہ نکل آئیں گے، تو لا تفسدوا. واو اس میں نہیں آ رہا، واو آ رہا ہے نا، تو یہ اجوف نہیں ہوگا، اجوف نہیں ہوگا واو. لا تفسدوا، یہ لا تفعلوا ہے یار، لا تفعلوا باب فعال سے ہے. ٹھیک ہے باب فعال، باب فعال مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، اس میں سے یہ کیا ہے، مجرد ہے مزید ہے باب فعال. گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں کرو یار، بولا کرو جو بھی آتا ہے دماغ میں، جو آئے وہ بول دیا کرو. مزید
مزید ہے، باب افعال مزید ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی بس ریکارڈنگ پاز کرتے ہیں. ریکارڈنگ پاز.